نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. صدق الله. اللہ رب العزت نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اسوہ حسنہ یعنی زندگی کے تمام امور کے لیے ایک بہترین نمونہ عطا فرمایا. ایک وہ بچپن کا دور جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا دور تھا، اور ایک نبوت ملنے کے بعد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آداب بتائے وہ دین اسلام میں شریعت کا ایک حصہ بنتے ہیں. ہمیں بہت سے ایسے کام دین اسلام میں ملتے ہیں جو گزشتہ انبیاء اور ان کے مذاہب میں وہ باتیں وہ احکامات موجود تھے اور اسلام میں بھی ان کو باقی رکھا گیا. ان کاموں میں سے اور ان باتوں میں سے ایک چیز عقیقہ بھی ہے. عقیقہ یہ یہود کے یہاں بھی موجود تھا، دین موسوی کے اندر بھی عقیقہ کیا جاتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں بھی اس کو باقی رکھا. یہ عقیقہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اسے کیسے کرنا چاہیے، اور آج کل اس میں کیا لوگوں نے تبدیلیاں کر لی اور کیا سوچ اس کے اندر داخل ہو گئی کہ لڑکا ہونے پر عقیقہ بھی کیا جاتا ہے، مٹھائی بھی تقسیم کی جاتی ہے، اور لڑکی ہونے پر نہ عقیقہ کیا جاتا ہے نہ مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے. اس تاثر کو بھی سمجھنا ہوگا. یہ کہاں سے مسلمانوں کے اندر یہ چیز آئی؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ لفظ عقیقہ یہ عربی زبان میں بچے کی جو نوزائیدہ بچے کے جو بال ہوتے ہیں ان کو عقیقہ کہتے ہیں، جس کو ہم عام زبان میں جھنڈ کہتے ہیں. پہلی مرتبہ جو بال اتروائے جاتے ہیں اس کو عقیقہ کہتے ہیں. اصل میں لغت کے اعتبار سے ڈکشنری میں آپ دیکھیں گے تو اس کا یہی معنی ملے گا، نوزائیدہ بچے کے بال. کیونکہ بچے کی پیدائش کے بعد جانور کو ذبح کیا جاتا تھا، اس کے سر کے بال منڈائے جاتے تھے، تو اس لیے اس جانور کو ہی اس کے ذبح کرنے کو عقیقہ کہا جانے لگا. یہود کے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا، بیٹا پیدا ہوتا، تو وہ ایک جانور ذبح کرتے اور جانور ذبح کرنے کے بعد اس کا جو خون نکلتا تھا اسے بچے کے سر کے بال منڈوانے کے بعد اس خون کو بچے کے سر کے اوپر لیپ دیتے. یہ یہود کے یہاں طریقہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے دونوں نواسوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ
اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احکامات دیے اور وہ حدیث کی صحیح ترین کتابوں میں موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات تو یہ سکھائی کہ جب بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن اس کے سر کے بالوں کو منڈوایا جائے، اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا دونوں کی پیدائش کے وقت میں، حضرت حسن کی بھی حسین کی بھی، کہ ان کے سر کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات کریں۔ بظاہر وہ جب ایک دم سنتا ہے بندہ کہ چاندی خیرات کرنا تو ایک بڑا مشکل کام لگتا ہے مہنگائی کے دور میں، لیکن جب عملی صورت میں سامنے رکھا جائے ذہن میں تو یہ بہت آسان لگے گا، اس لیے کہ نوزائیدہ بچے کے جو بال ہوتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ بھی گھنے اور زیادہ بال ہو تو جب آپ ان کو اتروا کر ایک ٹیشو پیپر میں رکھ لیجئے اور اس کو کسی سنار سے تلوا لیں۔ آج کل مشینیں بھی الیکٹرانک آ گئی ہیں، وہ فوراً رکھتے ہیں، وہ گرام کا بھی 1000واں حصہ بتا دیتے، تو وہ اس مشین کے اوپر رکھ کر آپ کو فوراً بتا دیں گے کہ اس کا وزن کتنا ہے۔ تو عام طور پر 6، 7، 8 گرام وزن زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے نوزائیدہ بچے کے بالوں کا۔ اور آج کل 10 گرام چاندی جو ہے وہ 470 روپے کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شاید 350 400 روپے بنیں گے آج کل کے حساب سے کل نوزائیدہ بچے کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات کرنے، اتنے میں تو 1 کلو ڈبہ بھی مٹھائی کا نہیں آتا، اور انسان اس پر کتنا خرچ کر دیتا ہے، بچوں کے کپڑوں پر کتنا خرچ کر دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کتنا خرچ کر دیتا ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ سنت پر عمل کرنا آسان ہے، تو ایک تو یہ کہ اس کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات کی جائے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے بھی منع کر دیا جو یہود کرتے تھے کہ بچے کی پیدائش کے بعد اس کے سر کے بالوں کے اوپر بال منڈوانے کے بعد سر کے بالوں کی جگہ وہ خون لگاتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ حسن اور حسین دونوں کی دفعہ رضی اللہ عنہما کہ ان کے سر پر زعفران گھول کر ملو، زعفران گھول کر اس کو ملو۔ جو حضرات میڈیکل کی لائن سے تعلق رکھتے ہیں اور فارماسسٹ ہے یا فارمیسی سے تعلق رکھتے ہیں، علم الادویہ کی مہارت رکھتے ہیں، وہ اس بات کی تصدیق فرمائیں گے کہ اب اس پر باقاعدہ تھیسز لکھے جا چکے کہ یہ جو زعفران ہے یہ بہترین اینٹی سیپٹک ہے، زعفران پانی میں گھول لیا جائے تو یہ بہترین اینٹی سیپٹک ہے، جراثیم کش دوائی بن جاتی ہے۔ اب آپ سوچئے گا کہ دور جدید کے اندر بالوں کو منڈوانے کے بعد جو لوشن استعمال کرتے ہیں، آفٹر شیو لوشن، اینٹی سیپٹک کے طور پر، یہ دور جدید کی باتیں ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا سکھایا تھا کہ بچے کے سر کے بال منڈوا کر اس کے اوپر زعفران گھول کر مل دیا۔ اب زعفران جو ہے وہ بھی بہت مہنگی چیز، وہ بھی لوگ سنتے ہیں تو بہت پریشان ہوتے ہیں کہ جی یہ کیسے کریں اس پر عمل، اس لیے کہ 1 تولہ زعفران ہزاروں روپے کا ہے، لیکن 1 تولہ زعفران بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آپ صرف اس کی 2، 3، 4 پتیاں لے لیجئے، وہ زیادہ سے زیادہ 200-300 روپے کی، آج کل بھی مہنگائی کے دور میں بھی 200-300 روپے کی وہ 2، 3، 4 پتیاں آ جاتی ہیں۔ بس 1-1.5 چمچہ پانی کا لیجئے اور اس میں زعفران کو تھوڑی دیر بھگو دیجئے، وہ زعفران کا پانی تیار ہو جائے گا۔ کوئی ہزاروں روپے کا زعفران لینے کی ضرورت نہیں، آپ سنت پر عمل کر لیجئے، اور زعفران گھول کر بچے کے سر پر
لگائیے، یہ سوچ کر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے لیے بھی یہی کیا۔ پھر 7ویں دن عقیقہ کرنے کو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور لڑکی کی طرف سے 1 اور لڑکے کی طرف سے 2 جانور ذبح کرنے کو فرمایا۔ تمام فقہا کے نزدیک اس کی شرعی حیثیت سنت غیر مؤکدہ کی ہے، عقیقے کی، کیا جائے تو ثواب، نہ کیا جائے تو گناہ نہیں۔ اس میں کوئی صاحب نصاب ہونا یا نہ ہونا اس کا کوئی ضروری نہیں، بس انسان استطاعت رکھتا ہو تو 1 سالہ بکرا یا بکری اس کو ذبح کر دیا جائے۔ اور ساتھ ساتھ میں دور جدید میں جو نئی نئی سوچیں آ گئی لوگوں کے اندر، ان کی بھی اصلاح کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ اب لوگوں میں یہ بھی سوچ آ گئی کہ لڑکی ہو تو بکری ذبح کیا جائے اور لڑکا ہو تو بکرا ذبح کیا۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا، دین میں نہیں سکھایا۔ آپ لڑکے کی طرف سے بکری بھی ذبح کر سکتے، لڑکے کی طرف سے بکرا بھی ذبح کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ لڑکی کی طرف سے 1 اور لڑکے کی طرف سے 2، اس کا ایک خاص تاریخی پس منظر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو اس وقت یہود لڑکے کی طرف سے جانور ذبح کرتے تھے، عقیقہ کرتے تھے۔ جب لڑکی پیدا ہوتی تھی تو وہ ذبح نہیں کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہود کی مخالفت کرو، تم یہود کی مخالفت کرو۔ وہ لڑکی ہونے پہ بالکل جانور ذبح نہیں کرتے، تم 1 جانور ذبح کرو، اور لڑکے کی پیدائش پر وہ 1 جانور ذبح کرتے، تم 2 جانور ذبح کرتے۔ تو اگر بچے کی، بیٹے کی پیدائش پر 1 جانور کی توفیق ہو 1 جانور ذبح کر دیے جائے، 2 کی توفیق ہو 2 کر دیے جائے۔ یہ سنت غیر مؤکدہ، کر لیں تو ثواب، نہ کرے تو گناہ نہیں۔ اور پھر اس عقیقے کے جانور کا جو گوشت ہوتا ہے اس کا حکم بالکل قربانی جیسا ہے۔ آپ وہ سارا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں، سارا غریبوں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں، پکا کر بھی کھلا سکتے ہیں، کچا بھی کھلا سکتے ہیں، کچا تقسیم کر دیجیے۔ اور ہمارے جو دور جدید میں اس کی شکلوں کو ایسا مشکل کر دیا گیا کہ تمام رشتہ داروں کو بلانا، پھر تقریبات، پھر وہ ٹینٹ شامیانے، پھر وہ ہال کی بکنگ، پتہ نہیں کھانے پر اتنا خرچہ، اور پھر جو آنے والے وہ تحائف لے کر آئے، چنانچہ وہ عقیقہ ہی نہیں کرتے۔ پھر اب کون اتنا مشکل کام کرے، یہ بھی ایک ولیمے جتنا خرچہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اسلام نے تو بہت سادہ بتایا کہ 1 جانور لیجئے، اس کو ذبح کیجئے اور اس کا گوشت بنائیے، اپنے عزیز و اقارب میں جا کر اور غربا میں اس کو تقسیم کر دیجئے، گھر جا کر ان کے پہنچا دیجئے، دیکھیے کتنے خوش ہوتے، ان کو آنا بھی نہیں پڑا۔ بہت آسان کام، عقیقہ بہت آسان۔ اس کو ہم لوگوں نے اس کے اندر نئی نئی چیزیں شامل کر کے مشکل ترین بنا دی۔ ہمارے معاشرے میں ایک اور بات بہت مشہور ہے عقیقے کے جانور کے بارے میں کہ جو عقیقے کا گوشت ہوتا ہے اس میں ہڈیاں نہیں توڑنی چاہیے۔ یہ بھی معاشرے میں بہت ایک عام سی بات ہے کہ جو عقیقے کا جب جانور ہوتا ہے اس کا جب گوشت بناتے ہیں تو جی اس کا گوشت ایسے بنانا چاہیے کہ اس میں ہڈیاں نہ ٹوٹے۔ یہ بھی کوئی دینی بات نہیں۔ اور پھر یہ کہ سری پائے مخصوص لوگوں کو دیے جائیں، یہ بھی دین نے کوئی نہیں سکھایا۔ اس لیے یہ بالکل قربانی کی طرح کا گوشت ہوتا ہے، کوئی صدقہ یا خیرات نہیں ہوتی کہ امیر نہیں کھا سکتا، غریب کھائے گا، مستحق کو دینا ہے۔ عقیقے کے گوشت میں یہ باتیں بھی نہیں ہیں۔ میں نے عرض کیا گھر میں بھی پکا سکتے ہیں، گھر والے بھی کھا سکتے ہیں، اور اس کو تقسیم بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح قربانی کے جو جانور ہوتے ہیں بالکل وہی طرح کے جانور عقیقے میں بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ 1 سال کا بکرا، 1 سال کی بکری، دمبا ہے، بھیڑ ہے، یہ سب عقیقے کے طور پر استعمال کیے جا سکتے ہیں۔
فقہ حنفی کے مطابق اگر آپ عید الاضحیٰ کے موقع پر اگر گائے ذبح کر رہے ہیں اور اس میں آپ گھر کے 5 افراد، ایک گائے میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں قربانی کی، تو اگر آپ اس میں کچھ حصے عقیقے کے رکھ لیں تو وہ بھی جائز ہے، آپ اس میں عقیقہ بھی شامل کر سکتے ہیں۔ بعض احباب عید الاضحیٰ کے موقع پر ہی اپنے بچوں کا عقیقہ کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس وقت میں نہیں بھی ہوا، بچے کی عمر زیادہ بھی ہو جائے تو 7ویں دن کرنا کوئی واجب نہیں ہے، وہ بھی سنت غیر مؤکدہ ہے۔ آج کل عام طور پر گھروں میں ایسا ہو رہا ہے کہ بس اوقات بیوی کا آپریشن ہوتا ہے یا کوئی اور پیچیدگی ہوتی ہے، بچے کی پیدائش میں کچھ پیچیدگی ہوتی ہے تو وہ نرسری میں رکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ابھی ہم 2 ہفتے بعد دیں گے، 15-20 دن بعد بچہ آپ کو دیں گے، ابھی رہے گا آپ گھر جائیں۔ اس صورت میں بھی لوگ بہت زیادہ سوال کرتے ہیں کہ جی وہ عقیقے کا وقت تو نکل گیا، وہ تو 7ویں دن کرنا چاہیے تھا۔ تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، جب آپ حدیث کا مطالعہ غور سے فرمائیں گے تو وہاں یہ نہیں ہے کہ عقیقہ 7 دن بعد کرنا چاہیے، وہاں ہے 7ویں دن کرنا چاہیے، یوم السابع، 7ویں دن کرنا چاہیے۔ اب وہ 7ویں دن عقیقہ 14 دن بعد بھی ہو سکتا ہے، 21 دن بعد بھی ہو سکتا ہے، مہینے بعد بھی ہو سکتا ہے، 6 مہینے بعد بھی عقیقہ ہو سکتا ہے، جائز۔ اور اگر دن یاد نہ رہے، اندازہ لگانا ہو کہ پھر 7واں دن اگر اس کی فضیلت حاصل کرنی ہو تو اس کے لیے ایک طریقہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ اگر سال بعد بھی عقیقہ کرنا ہو تو جس دن بچے کی پیدائش ہو اس سے 1 دن پہلے عقیقہ کر لیجئے، وہ 7واں دن ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر ہفتے کے دن بچے کی پیدائش ہوئی، آپ سال بعد 1.5 سال بعد عقیقہ کیجئے، لیکن جمعے کو کر لیجئے 1 دن پہلے، وہ 7واں دن ہوگا، آپ حساب کر لیجئے گا آرام سے۔ حدیث پر عمل ہو سکتا ہے، تاخیر کے ساتھ بھی عمل ہو سکتا ہے۔ رہا یہ کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو رواج آ گیا کہ اگر لڑکا ہو بیٹا ہو تو عقیقہ بھی کرتے، مٹھائی بھی تقسیم کرتے، اور اگر بیٹی ہو تو ایسی صورت میں نہ عقیقہ کرتے نہ مٹھائی تقسیم کرتے۔ آج معاشرے کے اندر یہ جو سوچ آئی، یہ سوچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے اہل مکہ کے اندر پہلے سے موجود تھی، اور اسے قرآن مجید نے بیان کیا۔ میں عرض کروں گا کہ التماس کروں گا، خاص طور پر جو بزرگ حضرات ہیں ان سے بھی التماس کروں گا، اور یہ بھی گزارش کروں گا کہ گھر میں جا کر جن کی بہویں ہیں، جن کی بیٹیاں ہیں، جن کی بیٹے ہیں، وہ جا کر پہلے خود سورہ نحل کی آیت نمبر 58 اور آیت نمبر 59 کی تلاوت کیجیے۔ سورہ نحل 14واں پارہ ہے، آیت نمبر 58 59، اس کا مطالعہ کیجیے گا، ترجمہ پڑھیے گا اس کا۔ آج شروع میں میں نے وہ آیات دونوں تلاوت کی ہیں، صرف اس کا ترجمہ عرض کرنے لگا ہوں تو آپ کو اس کی ہسٹری معلوم ہوگی، تاریخ معلوم ہوگی کہ یہ بیٹا اور بیٹی کی پیدائش کے بارے میں کتنا پرانا نظریہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے کفار کی اور یہود و نصارہ کی اس وقت کی سوچ بیان کی ہے ان 2 آیات میں، کہ اس وقت کے لوگوں کی کیا سوچ تھی۔ سورہ نحل کی آیت 58 اور 59، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، جب انہیں خوشخبری دی جاتی تھی بیٹی کے پیدائش، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ،
اور جب ان کو خوشخبری دے دی جاتی تھی بیٹی کے پیدا ہونے کی، وَلَّا وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو ان کا چہرہ غم کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے سیاہ ہو جاتا تھا. وہ کظیم، اور وہ بڑے غصے میں آ جاتے تھے، یہ بیٹی کیوں ہوئی ہے؟ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، اس وقت کا وہ باپ یتوارا من القوم، لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا. یتوارا من القوم، وہ باپ جس کے یہاں بیٹی ہوئی وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا، من سوء ما بشر به، اس بری خبر کی وجہ سے جو اسے دی گئی تیرے یہاں بیٹی ہوئی. اور اس کے اپنے جذبات کیا ہوتے تھے باپ کے، ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، یا تو اس ذلت والی بات پر اپنے آپ کو گھر کے اندر روک کر رکھ لے، یا اس بیٹی کو زندہ مٹی میں گاڑ لے. ایمسکہ علی ہون، یا اس ذلت کی خبر پر اپنے آپ کو گھر میں بند کر کے رکھ لے. کیا منہ دکھاؤں لوگوں، بیٹی ہوئی ہے میری، کس منہ سے بتاؤں؟ ام یدسہ فی التراب، یا اس پیدا ہونے والی بیٹی کو مٹی میں گاڑ. آپ حیران ہوں گے کہ ابھی بھی مکہ مکرمہ میں آج کل کے دور جدید میں بھی ایک خاص جگہ پر آج بھی دیوار کر کے اس کا احاطہ کر کے ان کبھی بھی باقی رکھا گیا ہے کہ جہاں اہل مکہ اپنی بیٹیوں کو زندہ گڑھا کھود کر دبا دیا کرتے تھے. وہ جگہ آج بھی باقی رکھی گئی، اس کا احاطہ کر کے باقی رکھا گیا آج بھی، جہاں اہل مکہ اپنی بیٹیوں کو زندہ گاڑنے کے بعد مٹی برابر کر دیتے. ممکن ہے کہ آپ حضرات کے ذہن میں یہ آئے کہ کیسے جاہل لوگ تھے، بیٹیوں کو زندہ تردور کر دیتے تھے. کیا اتنے بے حس لوگ تھے؟ کیا ان کے اندر احساس نہیں تھا؟ جی وہ بہت زیادہ غیرت مند لوگ تھے، وہ بہت زیادہ بہادر لوگ تھے. اہل عرب وہ بہت زیادہ حساس تھے، بے حس نہیں تھے. ہوتا کیا تھا، کیوں آخر کار وہ اس دور میں زندہ گڑھا کھود کر اس میں بچی کو دبا دیتے تھے، بیٹی ہونے والی؟ اس لیے کہ انہیں بھی معلوم تھا کہ بیٹی کا پیدا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. بچپن گزرتا تھا، جوانی میں قدم رکھتی تھی، معاشرے کے لوگ اس نوجوان لڑکی کے بارے میں کیا تصورات رکھتے تھے، کیا خیالات رکھتے تھے، یہ اگر معلوم کرنا ہو تو آج بھی اردو بازار کے اندر دیوان حماسہ ملتا ہے، دیوان متنبی ملتی ہے. اس دور کے جو شعراء ہوتے تھے، اس دور کے جو شاعر ہوتے تھے، وہ ان کا کلام قدیم دور کا تمام عربی کلام محفوظ ہے، اور آج بھی عربی ادب کی بڑی بڑی کلاسوں میں پڑھایا جاتا ہے. آج بھی پاکستان میں موجود ہے، اور اس کا اردو ترجمہ بھی ہے. عربی ادب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کا قدیم عربی ادب، وہ عربی ادب اتنا غلیظ اور اتنا گندا کہ جس میں نوجوان بچیوں کے بارے میں جو تاثرات ظاہر کیے جاتے تھے اس کو میلوں کے اندر، اس کو اجتماعات کے اندر بیان کیا جاتا تھا، ان کے ساتھ تعلقات کو فخر سے بیان کیا جاتا تھا. کس کس غلاظت اور بے حیائی کے اشعار ہوتے تھے، لڑکوں کے بارے میں نہیں، لڑکیوں کے بارے میں. پھر وہ اس بیٹی، جوان بیٹی کی جب شادی ہو جاتی تھی تو شادی کے بعد شوہر اس بیوی کو مالک سمجھتا تھا، اس کی ذات کو مالک سمجھتا تھا. یہاں تک کہ شادی ہونے کے بعد اس بچی کا تعلق پھر ماں باپ کے ساتھ نہیں رہتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان میں اس کو ختم کیا. کیسے ختم کیا ابھی عرض کروں گا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مکمل خاتمہ کیا، سوچ کا خاتمہ ہے۔ آج بھی دیکھیے گا جب شادی ہوتی ہے تو ایک تو قانونی تقاضا ہے، قانونی کاغذات کے طور پر شناختی کارڈ میں شوہر کا نام لکھا جاتا ہے، بالکل درست، جائز، قانونی تقاضا ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن آج بھی ہمارے بعض پڑھے لکھے گھرانوں اور بڑے اچھے اونچے گھرانوں کے اندر یہ رواج ہے کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو جب بیٹی گھر میں آتی ہے دوسرے کی تو اس کا نام تبدیل کر دیا جاتا ہے، بیٹا یہ تمہارے گھر میں یہ نام تھا، اب ہمارے گھر میں تمہارا یہ نام ہوگا۔ اس کے نام کو کھرچ کر صاف کر دیتے ہیں ان کے ماں باپ نے جو رکھا ہوتا تھا۔ آج بھی ہو رہا ہے بہت پڑھے لکھے گھرانوں کے اندر، جب شادی ہو جاتی ہے بیٹی دوسرے گھر میں جاتی ہے تو نام چینج کر دیتے، بیٹا اب تمہیں اس گھر میں اس نام سے پکارا جائے گا۔ اور جو شوہر ہے وہ بھی اگر بیٹی کے نام کے ساتھ اس کے باپ کا نام ہے یا اس کے خاندان کا نام ہے تو وہ کہتا نہیں، اب شناختی کارڈ کے اندر اس کو چینج کراؤ اور ہمارے خاندان کا نام لگے گا۔ اور آج بھی اس عرب کے جاہل معاشرے کی طرح آج بھی یہ سوچ رکھی جاتی ہے کہ بس اب تمہارا تعلق ختم ہو گیا ماں باپ سے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا ذہن بنانا کہ بیٹا تم اس گھر میں رہو، اس گھر میں اب سوچ بناؤ یہاں رہنے کی، اب تم نے زندگی بھر یہاں رہنا ہے، بیٹا اب اس طرف توجہ دو، بالکل درست۔ لیکن وہ سوچ کہ جناب اب پچھلے گھرانے سے ماں باپ سے بالکل تعلق قطع کر دینا اس لڑکی کا، یہ جاہلانہ سوچ عرب میں بھی تھی۔ اور پھر جب وہ لڑکی پیدا ہوتی تھی، جوان ہو جاتی تھی، شادی ہو جاتی تھی، شوہر مالک سمجھتا تھا۔ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر جب شادی شدہ نوجوان بیوی کو گھر میں لاتا ہے اس کو مالک سمجھتا ہے۔ یہی سوچ بس اوقات اس وقت شامل ہوتی ہے جب وہ بچیوں پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، ظلم کرتا ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ میں بیوی کے اس کی ذات کا مالک ہوں۔ عرب بھی یہی سمجھتے تھے۔ عرب کے ہاں تو یہاں تک تھا کہ بیوی کو، عورت ذات کو ملکیت کا حق نہیں تھا۔ درہم و دینار کی مالک لڑکی نہیں ہوتی تھی، کسی جائیداد کی مالک لڑکی نہیں ہوتی تھی، کسی باپ کی مالک لڑکی نہیں ہوتی تھی، لڑکا یا باپ یا بیٹا یا بھائی جو بھی ہوگا، لڑکی کو ملکیت کا حق نہیں تھا۔ آپ حیران ہوں گے سن کر کہ آپ کے ہمسایہ ملک ہندوستان کے اندر، انڈیا کے اندر آج بھی ہندو جو خاتون ہے اس کو ہندو مت کے اعتبار سے ملکیت کا حق نہیں ہے آج بھی۔ وہ الگ بات ہے کہ سیکولرزم ہونے کا دعویٰ کرے اور ملک کے قوانین کے تحت ان کو مجبوراً کچھ کرنا پڑتا ہو، لیکن ہندو مت کے اندر لڑکی کو ملکیت کا حق آج بھی حاصل نہیں ہے۔ عرب میں بھی یہی کہ لڑکی کو ملکیت کا حق نہیں، لڑکی کو وراثت میں باپ کا مال، بھائی کا مال، ماں کا مال نہیں ملے گا، لڑکی کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں دیا جاتا، بلکہ لڑکی وراثت میں تقسیم ہوتی تھی۔ یہ بیوی، شوہر مر گیا، یہ بیوہ ہے، اونٹ فلاں بھائی کے، یہ کھجوروں کا باغ فلاں بھائی کا، یہ زمین فلاں بھائی کی اور بیوی فلاں کی، تقسیم کیا جاتا تھا اس بیوی کو وراثت میں، جائیداد کے طور پر۔ یہ عرب کا کلچر تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یہ تھی وہ باتیں جس کی وجہ سے عرب معاشرے کے اندر بیٹی پیدا ہوتے ساتھ اس کو گڑھا کھودتے تھے، دبا دیتے تھے۔ سوچنا ہوگا آج بھی بسا اوقات جن ماؤں کی زبان سے اپنی جوان بیٹیوں کے مظالم کو دیکھ کر، جوان بیٹیوں پر ہونے والے مظالم کو دیکھ کر آج بھی بسا اوقات ماؤں کے منہ سے نکلتا ہے کاش تو پیدا ہوتے ساتھ مر جاتی۔ آج بھی جوان بیٹیوں کے باپوں سے پوچھنا ہوگا جن کی شادیاں ہو جاتی ہیں،
میں نے عرض کیا آج بھی اچھے گھرانے موجود جہاں بیٹیوں کی قدر ہوتی ہے، بہوؤں کی قدر ہوتی ہے، وہاں آج بھی بیٹیوں کی پیدائش کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی بیٹیوں کی پیدائش کو اتنا برا سمجھا جاتا ہے کہ اس پر مٹھائی بھی نہیں بانٹی جاتی، کھائی بھی نہیں جاتی۔ مختلف بچوں کے موقع پر ہسپتالوں میں جانا ہوتا ہے، ایک عزیزہ کے ہاں بیٹی ہوئی، مبارکباد کے لیے مٹھائی لے گئے، مٹھائی کھا رہے تھے، وہ ساتھ والے کمرے میں تھے، ایک خاتون آئی، جیسے وہاں اسپتال میں ایک دوسرے کمرے میں خواتین پھرتی رہتی ہیں خیر خیریت معلوم کرنے کی، وہ خاتون آئی، کہنے لگی مبارک ہو مبارک ہو، مٹھائی کھا رہے تھے، بچی بھی پڑی ہوئی تھی ساتھ گود میں، تو اس کی طرف وہ خواتین نے ڈبہ بڑھا دیا کہ یہ مٹھائی لے لیں، برفی تھی، اس نے خاتون نے برفی کا ٹکڑا اٹھایا، پوچھا کیا نام رکھا ہے لڑکے کا، پنجابی میں پوچھا تھا، منڈے دا کی نہ رکھے، تو بتایا کہ لڑکا نہیں لڑکی ہوئی ہے، بیٹی ہوئی ہے۔ اس خاتون نے وہیں برفی کا ٹکڑا فوراً ڈبے میں رکھا، کہ لڑکی ان کی پیدائش سے مٹھائی کھا رہے، لڑکی کی پیدائش سے مٹھائی کھا رہے، اور پھر وہاں اس کمرے میں نہیں گھسی وہ آئندہ آ کر، بتایا گیا کہ اس لیے نہیں گھسی کہ اس کے اپنی بہو کے ہاں بچہ ہونے والا تھا، اگر وہ اس مٹھائی کو کھا لیتی تو اس کی بھی بیٹی ہوتی۔ کتنے زیادہ جراثیم منتقل ہو جاتے ہیں جناب۔ جن گھروں کے اندر بیٹیاں ہوتی ہیں، ان گھروں کے اندر جن کے ہاں بچے ہونے والے ہوتے ہیں، وہاں ان خواتین کو نہیں بھیجا جاتا کہ ان کے گھر میں نہ جاؤ بیٹا، ان کے ہاں بیٹیاں ہیں، تمہارے ہاں بھی بیٹی ہو۔ اتنے جراثیم پھیلتے ہیں اس کے، یہ ہمارے پڑھے لکھے معاشرے کا حال ہے۔ اور پھر اس معاشرے کے اندر جب بیٹی کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، اس سلوک کی بنیاد پر یہ ہے وہ ذہنیت کہ جس کی وجہ سے آج بیٹی کی پیدائش پر مٹھائی نہیں تقسیم کی جاتی اور عقیقہ نہیں کیا جاتا۔ بالکل وہی پوزیشن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اس وقت عرب کا کلچر تھا، اس کی ثقافت تھی، آج وہی سوچ۔ سورہ نحل کی آیت 58 59 ایک بار پھر پڑھیے گا اور نوجوان نسل کو پڑھائیے گا، اس لیے کہ آج جب ہسپتالوں میں آپ جائیں اور دیکھتے ہیں کہ وہی ساس جو تھوڑی دیر پہلے کپڑے اور پتہ نہیں کیا کچھ لے کر بیٹے کی ماں، لڑکے کی ماں بہت کچھ لاد ولود کر لے کر آتی ہے، اور جب وہ نرس آ کر بتاتی ہے بیٹی ہوئی ہے جی مبارک ہو، وہیں سے وہ بہو کو گالیاں دیتی ہوئی وہاں سے جاتی، سب کو چھوڑ چھاڑ کر منوس کہاں سے آ گئی بیٹی ہوئی۔ یہ ہو رہا ہے، ایک بیٹی ہو جائے تو کہتے ہیں مبارک ہو بیٹی ہوئی ہے، اللہ بہت برکت دے، بیٹی بڑی رحمت ہوتی ہے۔ دوسری ہو جائے تو دعائیں دیتے اچھا لڑکا بھی اللہ تعالیٰ دیتے۔ تیسری بیٹی ہو تو طلاقیں واقع ہوتی ہیں ہمارے پڑھے لکھے گھرانوں کے اندر۔ بیٹی کیوں ہوئی ہے؟ یہ بیٹی کیوں پیدا کرتی؟ یہ منحوس ہے، جیسے اس عورت نے جنم دیا، جیسے اس عورت نے بنایا ہے، اس کے اختیار میں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سوچ کو کیسے بدلا؟ وہاں اس عورت ذات کو زندہ رہنے کا حق دیا۔ آج یہ پڑھے لکھے معاشرے میں سوال کیا جاتا ہے کہ جی اسلام نے، دین نے عورت کو کیا دیا؟ جی اس کا آغاز یہاں سے کیجئے کہ اسلام نے عورت کو زندہ رہنے کا حق دیا۔ عرب میں تو یہ بھی نہیں تھا۔ اسلام نے عورت کو ملکیت کا حق دیا، وراثت کا حق۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 12 13 14 مطالعہ کیجیے گا، ترجمہ پڑھیے گا، وراثت والی آیت۔ کل جن کے حقوق بیان ہوئے ہیں آیت وراثت میں وہ کل 12 افراد ہیں، 12 رشتہ دار۔ ان کو ذوی الفروض کہتے ہیں علماء، ذوی الفروض جن کا حصہ مقرر کر دیا ہے قرآن حکیم میں وراثت کا۔ آپ کو حیرت ہوگی قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ کے، سورہ نساء کی آیت 12 13 14 کا مطالعہ کر کے حیرت ہوگی کہ ان 12 رشتہ داروں میں سے 4 مرد ہیں، 8 عورتیں ہیں۔ ایک دفعہ پڑھیے گا، جن کا وراثت میں حصہ مقرر ہوا ان میں 4 مرد ہیں، 8 عورتیں ہیں، 8 عورتیں رشتہ دار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت ذات کو عفت اور عصمت اور پاک دامنی والا معاشرہ دیا۔
نظروں کو پاکیزہ بنایا، سوچوں کو پاکیزہ بنایا، اس معاشرے کی زبانوں کو پاکیزہ بنایا، تب کہیں جا کر اس عورت کا مقام اس میں اتنا بلند ہوا کہ پھر دور نبوی میں کسی بیٹی کو زندہ درگور نہیں کیا گیا، خلفائے راشدین کے دور میں کسی بیٹی کو زندہ درگور نہیں کیا گیا، پھر بنو عباس بنو امیہ کا پورا اتنا طویل دور گزرتا ہے، کبھی بیٹی کی پیدائش کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن جب پھر ہندو معاشرے کا مسلم معاشرے کے اوپر وہ سوچ کا غلبہ پھر ہوا، ایک بار پھر بیٹی کی پیدائش کو برا سمجھا جانے لگا۔ آج نوجوان بیٹوں کو سمجھانا پڑے گا، آج بزرگوں کا بہت بڑا ایک کردار ہونا چاہیے کہ جب گھروں میں بیٹیاں پیدا ہوں تو ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، ان بہوؤں کی حوصلہ افزائی کی جائے، ان بیٹوں کو سمجھایا جائے اور ان بیٹیوں کا احترام رکھا جائے۔ یاد رکھ لیجئے گا، جس گھرانے میں بہو کا بیٹیوں کا احترام ہوتا ہے وہاں بیٹیاں پیدا ہونے پر غم نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ وہاں احترام ملتا ہے۔ اور جن گھروں کے اندر بہوؤں کو اور بیٹیوں کو ایک معاشرے کے اندر بوجھ سمجھا جاتا ہے وہاں نئی آنے والی بیٹی کو بھی بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ آج نوجوان اولاد کی تربیت کرنا پڑے گی، اس کی ذہنی تربیت کرنا پڑے گی، گھر میں ماحول بنانا پڑے گا، ایک بیٹھ کر ان سے کاؤنسلنگ کرنی پڑے گی، ان کی ذہن سازی کرنی پڑے گی، بہو کی بھی بیٹے کی بھی، تاکہ آج جو معاشرے کے اندر بیٹی کی پیدائش پر سورہ نحل کی آیت نمبر 58 اور 59 کے ایک ایک لفظ کے مطابق آج ہمارے پڑھے لکھے نوجوان کی جو ذہنیت ہے اس ذہنیت کو بہرحال بدلنا ہوگا، اس طریقے سے جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلا۔ اللہ رب العزت بیٹیاں بھی عطا فرمائے تو صحت والی، عافیت والی، برکت والی عطا فرمائے، بیٹے بھی عطا فرمائے تو ایمان، اعمال صالحہ والے، آنکھوں کی ٹھنڈک باننے والے بیٹے عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔